جو سی پیک کے خلاف تھیں، انہیں موقع ملا کہ وہ سی پیک کے خلاف دنیا بھر میں زہر پھیلائیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے وزیروں کے بیانات کو نقل کر کے سی پیک کے خلاف چارج شیٹ بنائی۔ کیا انہوں نے معافی مانگی ہے اس کے اوپر؟ یہ بتائیں کہ کیا اس بات پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جس کو چائنا نے نامزد کیا تھا، حسن اقبال نے اس کو نہیں چنا تھا، نواز شریف صاحب نے اس کو نہیں چنا تھا، چین کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل نامزد کیا جنہوں نے بولی دی، اس میں جس کی سب سے کم بولی تھی اس کو پروجیکٹ دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ میری کردار کشی کرتے رہے کہ جی 50 ارب روپے کھا گیا ہے۔ بتاؤ کون کھا گیا 50 ارب روپیہ؟ اگر اس کمپنی پر اعتراض ہے تو کیا آپ نے چین کی حکومت سے پوچھا ہے کہ جناب آپ نے اس کو کیوں نامزد کیا تھا؟ سب جھوٹے الزامات لگا کے، اور یہ بات میں پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جس کی سیاست کی بنیاد بہتان ہے، کردار کشی ہے، گالیاں ہے اور نفرت ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل نہیں کر سکتی۔ ان کی یہی نحوست ہے، ان کے جھوٹ کی نحوست ہے، ان کے بہتانوں کی نحوست ہے کہ آج ان کی نحوست ان کی حکومت پر ہی نہیں عائد ہے، انہوں نے 22 کروڑ عوام کو اس کی سزا دے رکھی ہے۔ آج لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ سے آٹا غائب ہو جائے۔ یہ وہ انہونیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران ملک کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں آج تک نہ سنی تھیں، نہ کبھی کسی نے دیکھی تھیں۔ وہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے انتظامی مشین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ یہ سرکاری افسروں کے اس طرح تبادلے کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے خنسامے اور ڈرائیور کے بھی تبادلے نہیں کرتا۔ انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس سے اعتماد چھین لیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ ہے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے۔ 6 مہینے میں 3 سیکٹری کامرس تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ایف بی آر میں تقریباً 5 چیئرمین شاید تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے؟ صوبوں کے اندر 5 چیف سیکٹری اور آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 10 سیکٹری 2 سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب آپ ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد سیکٹری تبدیل کریں گے تو وہاں پر کیا انتظامیہ ہوگی؟ ڈیرہ غازی خان جو چیف منسٹر صاحب کا ڈویژن ہے، سردار صاحب موجود ہیں، یہ بتائیں گے 6 کمشنر اور 5 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں 2 سالوں میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طرح کوئی محکموں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے؟ پاکستان کی انتظامی مشین کو انہوں نے کھلونا بنا دیا ہے۔ ایک بچہ بھی کھلونے سے ٹھہراؤ سے کھیلتا ہے جس طرح یہ انتظامی ڈھانچے سے کھیل رہے ہیں۔ تو جب آپ ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ڈپٹی کمشنر بدل رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر بدل رہے ہیں، سیکٹریز بدل رہے ہیں، تو وہاں پر پھر انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں پہ آٹا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں چینی کا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں پیٹرولیم کا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں مہنگائی کا بحران بھی پیدا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کا بحران بھی پیدا ہوگا، اور وہاں کرپشن کا بحران بھی پیدا ہوگا۔ تو آج پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس پر ہے، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب اس جعلی لائسنس والے پائلٹ کو نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں جو میرے دل کے بہت قریب ہے، پاکستان پہ سب سے بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر۔ آج پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بدترین مالی خسارہ آ گیا ہے چونکہ انہوں نے ان کے پیسے کاٹ دیے ہیں۔
یونیورسٹیاں اپنے اساتذہ کی تنخواہیں کم کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، یونیورسٹیاں اپنی فیسیں بڑھانے پر مجبور ہو گئی ہیں، ورنہ وہ اپنے پروگرام بند کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا حملہ ہے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل پہ، جس کی ہم کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے قومی اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس ہائر ایجوکیشن کی تباہی کا نوٹس لیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو میں یہ التجا کروں گا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو اس حکومت نے تباہی کی ہے اس کا نوٹس لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے چینل 24 نیوز کو بحال کر کے اس حکومت کے ظالمانہ قدم کو ختم کیا ہے۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن میں چیف جسٹس صاحب کو، ہائی کورٹ کو یہ بھی التجا کروں گا، جناب والا 9 مہینے سے 50,000 بلدیاتی نمائندے جن کو پنجاب میں اس حکومت نے اپنے سیاسی انتقام سے گھر بھیج دیا ہے، ان کی بحالی کا کیس بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہے۔ برائے مہربانی اس کی سماعت کیجئے، یا کہہ دیجئے حکومت نے ٹھیک کیا ہے یا کہہ دیجئے حکومت نے غلط کیا ہے، کیونکہ یہ حکومت اس التوا کی وجہ سے یک طرفہ طور پہ ایک نئی الیکشن سکیم لے کر آ رہی ہے جس کے اوپر کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی ہے، اور اس سے پنجاب کی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی تباہی میں جائے گی۔ بہت شکریہ۔ 700 میگا واٹ نیوکلیئر انرجی ایڈ کرنے کے بعد، 2200 میگا واٹ انڈر کنسٹرکشن پلانٹس چھوڑنے کے بعد، تمام جو اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کے اندر شروع ہونے کے بعد، داسو بجٹ اور فنڈ ہونے کے بعد، آزاد پتن اور کوہالہ کے ہمارے پروجیکٹس مکمل طور کے اوپر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہوتے، جو ابھی اس وقت نیازی صاحب صرف دستخطوں تک پہنچے ہیں۔ 5 ملین کنزیومرز ایڈ کرنے کے بعد، 85% دیہات کو الیکٹریفائی کرنے کے بعد، یونٹس کی کھپت 38% سے بڑھا کر 100 ارب یونٹ تک پہنچانے کے بعد، جو کہ 2023 میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو 161 ارب یونٹ تک پہنچ چکی ہوتی۔ اس وقت 115 ارب یونٹ تک پری کرونا ہے۔ کرونا کے بعد کیا اشور ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ کیپیسٹی پیمنٹس ہم 4 روپے 21 پیسے تک نیچے لے کے آئے، یہ لوگ 2023 تک اس کو 11 روپے 41 پیسے تک لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بجلی کی کیپیسٹی کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ فیول کاسٹ جو ہم نے 3 روپے 91 پیسے تک لے کے آنی تھی، وہ اس چیز کو اس وقت ڈیزل اور فرنس آئل کے ذریعے خرید کے ایل این جی نہیں خرید رہے جو سستا فیول ہے، اس وقت ڈیزل فرنس آئل خرید رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک پبلک انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن شاید فارم ہونا چاہیے اس کے اوپر، کہ اس وقت مہنگا فیول خرید کے لوگوں کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا کیوں جا رہا ہے اور سستا فیول ایل این جی استعمال کر کے کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ہم انکوائری ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آخری میں آپ کو عرض کروں گا، جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو پاور سیکٹر نے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بھیج چکے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر 1 انچ پیش رفت نہیں کی۔ یہ لوگ ایک کرونا جیسے ایشو کے اوپر تو سی سی آئی کے اندر کچھ کر نہیں سکتے، تو بجلی کے اوپر بیٹھ کے کریں گے۔ سمارٹ میٹرز، ٹرانسفارمر کے بعد ایفیشنسیز لے کے آنا، تمام چیزوں پہ ہماری سوچ بچار ہو کے امپلیمنٹیشن کا عمل ہم نے پالیسی میکنگ کے ذریعے شروع کروا چکے ہوئے تھے۔ کراچی الیکٹرک کو کیوں نہیں سنبھال سک رہے یہ لوگ؟ کراچی الیکٹرک کی جتنی بھی اوبلیگیشنز پاکستان کی عوام کی طرف اور ہماری اکانومی کی طرف ہیں، اس کو ریگولیٹر آج پینلائز کر کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا رہا؟ اس کو ہر روز جو بجلی کی تعداد یہ لوگ بڑھا کے دیتے جا رہے ہیں، تو ان کی اوبلیگیشنز کو کیوں نہیں پورا کر رہا؟ عمران نیازی تو کہتا تھا سب برابر ہیں، تو کراچی الیکٹرک اس وقت کیوں آسمان کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ جب تک، اور خاص طور پہ جب یہ لوگ کراچی کے کنزیومرز کو پرووائڈ نہیں کر رہے۔ نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنا کے گئے ہم، امپلیمنٹ نہیں کر رہے یہ لوگ۔ اس پلان میں کیا ہوتا ہے؟
کب کتنی بجلی چاہیے پاکستان کے کس علاقے میں چاہیے, کس ٹرانسمیشن لائن کے اوپر چاہیے, کس فیول مکس کی بجلی چاہیے. انہوں نے الیکٹرک کمپنیز کو ہم لوگ پرائیویٹائز کر کے کمپٹیشن کی طرف پہلے لے کے جا رہے تھے. کمپٹیشن ہوگا پھر ہم آئیں گے پرائیویٹائزیشن کی طرف بعد میں اپنے امپلائیز کا فیوچر سیکیور کرنے کے بعد. ان لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کی جس طرح خواجہ صاحب نے کہا 1100 ارب سے 100 ارب پہ آنا تھا, پہنچ گئے 2200 ارب روپے تک. یہ لوگ بےایمانی کی ہاں بلوچستان کے صوبے کے اندر صرف زرعی ٹیوب ویلز کے اوپر بلوچستان الیکٹرک کمپنی کو 45 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوتا ہے. ہم لوگ ایکنیک کے اندر سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز تک ہم نے اس پروجیکٹ کو پہنچا چکے. ان لوگوں نے اس کو اپروو نہیں کیا. 2 سال میں پیسے پورے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے. 45 ارب روپے کا تو صرف نقصان ہمارے خزانے کو ایک سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز کی پروجیکٹس کی وجہ سے ہے. تو یہ تمام چیزیں کہاں, یہ سوچ کہاں, نیازی کی عقل کدھر, اس کی اہلیت کدھر, اس کی حکومت کی سوچ کدھر, اپنے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا ہوا ہے ان سیکٹرز کے اندر. بےایمانی عروج کے اوپر ہے اور اس کا ایک ایک حساب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز انشاءاللہ ایک دن لے گی ان سے. شکریہ. دیکھیں آج سے 8-10 روز قبل جو ہے ہماری طرف سے بھی بیانات آئے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اے پی سی کے انعقاد کے متعلق میاں شہباز صاحب کی طبیعت ناساز تھی کرونا کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ اے پی سی نہ ہو سکی. تو اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی جو ہے وہ آرگنائز ہوگی اور اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا لائحہ عمل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے ہم سامنے لے کے آئیں گے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی انفرادی جو ہے رائے اس پہ اس وقت نہیں دینا چاہتا. یہ مشترکہ ہونی چاہیے اپوزیشن کی, تاکہ اس کو ساری پارٹیاں جو حکومت مخالف پارٹیاں ہیں اس کو پرسو کر سکیں. نہیں, مجھے یہ سوشل میڈیا والی خبریں نہ بتائیں پلیز, مہربانی. آپ صحافی ہیں, اگر مستند صحافی ہیں تو آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ وائرل ہے. نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بس اس طرح یہ ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے یار, 3 بندے کھڑے ہیں. نہیں, میں نے آپ کی خدمت میں دیکھیں پارلیمنٹ میں جو کردار پچھلے مہینے سوا مہینے میں اپوزیشن نے بھرپور کردار ادا کیا ہے, باوجود کرونا کی بندشوں کے ہمارا کردار جو ہے میرا خیال ہے ماضی کے اگر کمپیئر کریں, موازنہ کریں تو وہ کردار جو ہے بہت زیادہ مؤثر رہا. حکومت کو جو ہے ان کا پول کھولنا اور بجٹ کے جو ہے وہ فردن جو ہے تمام چیزیں جو ہے ان کو ڈائسیکٹ کرنا, ان کو ایکسپلین کرنا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال بھی ایک قسم کا سپلیمنٹری ہے ان کا. یہ اے پی سی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک ہمارا لائحہ عمل جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے انشاءاللہ آپ کو پیش کرے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. جی ہوسٹ کریں گے, ہوسٹ کر رہے ہیں جی. ہاں جی بالکل. جی ہم فیس کر رہے ہیں جی, اللہ حوصلہ دے اور استقامت دے, کریں گے فیس انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی نہیں جی. اپوزیشن کے کردار کی بات کرتے ہیں نا, اپوزیشن کے کردار کو آپ نیب کی کارروائیوں سے اس کا پیمانہ ہے. نیب جتنا ہمارے خلاف گرم ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری میری جیب میں ایک نوٹس پڑا ہوا 17 جولائی کا. السلام علیکم.
او یار